کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ جب آپ اچانک کسی عورت کو میسج کرنا کم کر دیتے ہیں، خود کو وقت دیتے ہیں یا اپنی زندگی پر زیادہ فوکس کرتے ہیں تو اس کے رویے میں ایک ہلکی سی تبدیلی آ جاتی ہے؟ وہ پہلے سے زیادہ توجہ دینے لگتی ہے، بات کرنے کی کوشش کرتی ہے یا آپ کے بارے میں جاننے میں دلچسپی دکھاتی ہے۔ یہ سب کچھ اتفاقاً نہیں ہوتا۔ دراصل یہ اس کے ذہن کا ایک فطری رد عمل ہوتا ہے، جہاں اسے یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ شاید وہ کسی اہم شخص کو کھو سکتی ہے۔ انسانی نفسیات میں ایک بنیادی چیز ہے قدر اور کمی۔ جب کوئی چیز ہر وقت دستیاب ہو تو ہم اکثر اس کی اہمیت کم سمجھنے لگتے ہیں، لیکن جب وہی چیز تھوڑی دور ہونے لگے تو اس کی قدر اچانک بڑھ جاتی ہے۔ یہی اصول یہاں بھی کام کرتا ہے۔ جب آپ ہر وقت دستیاب ہوتے ہیں، ہر میسج کا فوراً جواب دیتے ہیں اور اپنی ساری توجہ اس پر رکھتے ہیں تو وہ اس سب کو نارمل سمجھنے لگتی ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ تھوڑا پیچھے ہٹتے ہیں، اس کے ذہن میں سوال پیدا ہونے لگتے ہیں۔ کیا وہ مجھ سے دور ہو رہا ہے؟ کیا اس کی زندگی میں کوئی اور چیز زیادہ اہم ہو گئی ہے؟ کیا میں اسے کھو سکتی ہوں؟ یہ سوالات اس کے جذبات کو متحرک کرتے ہیں اور وہ شعوری یا لاشعوری طور پر آپ کی طرف دوبارہ متوجہ ہونے لگتی ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں فاصلہ پیدا کرنے کی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مکمل طور پر غائب ہو جائیں یا سرد مہری اختیار کر لیں، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ ہر وقت دستیاب نہ ہوں۔ تھوڑا سا وقفہ دینا، کبھی کبھار جواب دیر سے دینا اور اپنی زندگی میں مصروف رہنا ایک قدرتی توازن پیدا کرتا ہے۔ یہ رویہ اس کے ذہن میں تجسس پیدا کرتا ہے اور وہ آپ کی اہمیت کو نئے سرے سے سمجھنے لگتی ہے۔ یہاں ایک اہم بات یاد رکھیں، اگر آپ پیچھے ہٹتے ہیں لیکن اندر سے بے چین رہتے ہیں، بار بار فون چیک کرتے ہیں یا ذہنی طور پر اسی میں الجھے رہتے ہیں تو یہ اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اصل طاقت سکون اور اعتماد میں ہے۔ جب آپ واقعی اپنی زندگی میں مصروف اور مطمئن ہوتے ہیں تبھی یہ چیز مؤثر ہوتی ہے۔ دوسری اہم چیز ہے اعتماد۔ ایک پر اعتماد انسان اپنی قدر خود جانتا ہے۔ وہ ہر وقت دوسروں کی توجہ کا محتاج نہیں ہوتا۔ اس کی باڈی لینگویج، بات کرنے کا انداز اور فیصلے کرنے کا طریقہ سب کچھ اس کے اندرونی اعتماد کو ظاہر کرتا ہے۔ اعتماد کا مطلب غرور نہیں ہوتا، یہ ایک خاموش طاقت ہوتی ہے۔ جیسے کہ آپ بات کرتے وقت جلدی نہیں کرتے، آپ اپنی بات واضح انداز میں کرتے ہیں، آپ ہر بات کی وضاحت دینے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں عورت کو یہ احساس دلاتی ہیں کہ آپ ایک مستحکم اور مضبوط شخصیت کے مالک ہیں، اور یہی چیز کشش پیدا کرتی ہے۔ تیسرا اصول ہے متوازن دستیابی، یعنی آپ موجود بھی ہوں لیکن ہر وقت نہیں۔ آپ دلچسپی بھی دکھائیں لیکن حد سے زیادہ نہیں۔ مثال کے طور پر اگر وہ آپ کو میسج کرتی ہے تو آپ جواب دیں، لیکن ہمیشہ فوراً نہیں۔ اگر آپ اس سے ملتے ہیں تو پورے دل سے بات کریں، لیکن اپنی حدود برقرار رکھیں۔ یہ توازن ایک خاص قسم کی کشش پیدا کرتا ہے۔ وہ محسوس کرتی ہے کہ آپ کی توجہ قیمتی ہے اور ہر وقت نہیں ملتی۔ یہی احساس اسے مزید متوجہ کرتا ہے۔ چوتھی چیز ہے ہلکی مگر بامعنی تعریف۔ ہر وقت تعریف کرنا یا حد سے زیادہ تعریف کرنا اپنی اہمیت کم کر دیتا ہے، لیکن اگر آپ کسی خاص بات پر توجہ دیں، جیسے اس کی سوچ، اس کی محنت یا اس کی شخصیت کا کوئی منفرد پہلو، تو وہ زیادہ اثر ڈالتی ہے۔ مثال کے طور پر
مجھے تمہاری بات کرنے کا انداز پسند آیا، یا تم نے جو بات کی وہ کافی سمجھداری والی تھی۔ ایسی تعریف اس کو یہ احساس دلاتی ہے کہ آپ واقعی اس پر توجہ دیتے ہیں، نہ کہ صرف رسمی بات کر رہے ہیں۔ پانچواں عنصر ہے جذباتی تضاد۔ یہ ایک دلچسپ نفسیاتی اصول ہے۔ جب آپ کبھی اس کے ساتھ خوشگوار، دلچسپ اور گہری باتیں کرتے ہیں اور پھر تھوڑا سا فاصلہ لے لیتے ہیں، تو اس کے ذہن میں ایک خلا پیدا ہوتا ہے۔ وہ ان لمحات کو یاد کرتی ہے اور آپ کی کمی محسوس کرتی ہے۔ یہ تضاد اس کے جذبات کو گہرا کرتا ہے۔ وہ سوچنے لگتی ہے وہ لمحات کتنے اچھے تھے، اور اگر وہ شخص دور ہو گیا تو کیا ہوگا۔ چھٹی چیز ہے خود مختاری۔ ایک ایسا شخص جس کی اپنی زندگی ہو، اپنے دوست ہوں، اپنے مقاصد ہوں، اور جو اپنی خوشی کے لیے کسی ایک انسان پر منحصر نہ ہو، وہ ہمیشہ زیادہ پرکشش ہوتا ہے۔ جب وہ دیکھتی ہے کہ آپ اپنی زندگی میں مصروف ہیں، اپنے کام، شوق اور دوستوں کو اہمیت دیتے ہیں، تو وہ سمجھتی ہے کہ آپ کی توجہ قیمتی ہے، اور یہی احساس اسے آپ کی طرف مزید کھینچتا ہے۔ آخر میں آتی ہے منتخب انداز میں قدر کرنا، یعنی ہر چیز کی تعریف نہ کریں، بلکہ صرف ان چیزوں کو سراہیں جو واقعی اہم ہیں۔ جب آپ کم لیکن سچی تعریف کرتے ہیں تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اور یہ اصول مل کر ایک مضبوط تاثر بناتے ہیں۔ آپ ایک ایسے انسان ہیں جو خود پر قابو رکھتا ہے، جس کی اپنی زندگی ہے، جو ہر وقت دستیاب نہیں، اور جس کی توجہ حاصل کرنا آسان نہیں۔ ایسا شخص خود بخود کشش کا مرکز بن جاتا ہے۔ آخر میں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ یہ سب کسی کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ خود کو بہتر بنانے اور ایک متوازن شخصیت بنانے کے لیے ہے۔ جب آپ اپنی زندگی کو سنجیدگی سے لیتے ہیں، خود پر کام کرتے ہیں اور جذباتی طور پر مضبوط ہوتے ہیں، تو تعلقات خود بخود بہتر ہو جاتے ہیں۔ اب میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ نے کبھی اپنی زندگی میں یہ تبدیلی محسوس کی ہے کہ جب آپ نے کسی کو کم توجہ دی یا خود پر زیادہ فوکس کیا تو اس کا رویہ بدل گیا؟ آپ کو تجربہ کیا کہتا ہے؟ اپنا جواب کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ شکریہ۔